بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آج 3 محرم ہے، جو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کل اور پرسوں کے بہت ہی حرمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے، تو ہم سب کو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بھی ہے کہ 9-10 کا روزہ ہے وہ بہت بڑا ثواب ہے اس کا، اور 10 یا 11 کا یا 9-10 کا جو روزہ ہے۔ اچھا، میں آتا ہوں جو کہ اسی کے اندر کربلا کے میدان میں نواسے رسول کو بے دردی سے شہید کر دے، تو پہلے دن، پھر دوسرا دن میں نے آپ کو کل کہا تھا، پھر تیسرا دن جب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے اندر پڑاؤ ڈال دیا، تو خیمہ ڈال دیا، تو اس کے اگینسٹ پھر عبید اللہ بن زیاد نے اس کو بھیجا تھا عمر بن سعد، جو کہ سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، بن زہرہ قبیلہ سے تھا۔ ان کے سربراہی میں انہوں نے 6000 کا لشکر کربلا بیچا، تو وہ آمنے سامنے تھے، لیکن وہ عمر بن سعد جو تھا وہ ان کو یہ صحیح نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نواسے رسول کے ساتھ لڑے، تو انہوں نے وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اپنا جو ریزگنیشن ہے وہ پیش کر دیا۔ انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے پریشر ڈال دیا کہ نہیں، آپ نے تو لڑنا ہے، تو وہ چلا گیا۔ پھر اس کا ایک بیٹا تھا، کوئی حفاظ نام کا تھا، تو اس نے وہ اسٹرانگلی اس کو کہا کہ نہیں، آپ نے بھی لڑنی ہے، مطلب اس نے ابن زیاد کا ساتھ دیا اور اپنے بابا کو پورا پریشر ڈال دیا کہ نہیں، آپ نے لڑنا ہے۔ پھر اس کا ایک دوسرا بیٹا تھا، اس نے بھی مخالفت کی کہ نہیں، آپ نے حسین بن علی کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑنی۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر حسین بن علی نے ایک عزرہ بن قیس احمسی ایک کمپینین تھا، ان سے کہا کہ آپ جائے حسین سے کہیں، حسین بن علی سے کہیں کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ لڑنے آیا یا ویسے آیا ہے۔ تو پھر اس نے انکار کیا، کیونکہ یہ ان بندوں میں سے تھا جب انہوں نے خط بھیجا تھا کوفہ سے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کہ آپ یہاں آئے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن پھر بعد میں یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے کہ پریشر سے اور ڈر سے، ابن زیاد اور یزید کے ڈر سے یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس نے انکار کیا کہ میں حسین کے سامنے نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے شرم آ رہی، میں اس کے کیسا سامنا کروں، کیونکہ میں ان کو بلایا ہے، پھر میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا ڈر اور خوف کی وجہ سے، تو میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، تو اس نے انکار کیا، نہیں گیا۔ پھر عمر بن سعد جو ہے وہ انہوں نے کثیر بن عبداللہ شعبی اس کو بھیجا، اس کو کہا کہ آپ حسین کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ آپ یہاں پہ کوئی لڑنے آیا یا کیا آیا، تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم مذاکرات کریں، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، نواسے رسول کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ لیکن یہ بہت ہی روڈ اور بہت ہی بدتمیز قسم کا انسان تھا، اس نے کہا میں تو اس کا سر قلم کر دوں گا، میں تو ان کو مار دوں گا، میں تو ان کو یہ کروں گا، لیکن اس نے بھیج دیا کہ آپ مجھے صرف خبر لے کر دو، بس باقی کچھ نہ کرو۔ جب وہ گیا تو وہاں پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 کمپینین تھے، ایک کا نام تھا ابو الحسن السیدی، اس طرح کوئی نام تھا، تو اس نے وہ اس سے ملا، کثیر بن عبداللہ سے ملا، اس نے کہا کہ کیا چاہیے، اس نے کہا میں نے حسین سے ملنا، اور وہاں پہ میں نے بات چیت کرنے ایک پیغام لے کر آیا ہوں سپہ سالار کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائے، لیکن دوسری طرف وہ ابو سمامہ ایک کمپینین تھا، اس نے اس کو سٹاپ کیا کہ نہیں، یہ تو زمین کا سب سے بڑا غلیظ انسان ہے اور بڑا خطرناک بندہ ہے، اس کو حسین بن علی کے پاس نہیں ہمیں کیا نام ہے بھیجنا چاہیے، ہمیں نہیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے خطرہ ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو جاؤں گا، آپ مجھے کیسے نہیں جانے دے سکتے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو جانے دوں گا، لیکن آپ کے تلوار کے اوپر میں ہاتھ رکھوں تاکہ آپ کچھ کر نہ سکے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تلوار بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ نہیں جا سکتے، آپ واپس جائیے، آپ مجھے کہیے، میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، اور اس کا پیغام لے کے آپ کو پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ تو پھر اس نے کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو وہ واپس آ گئے اور عمر بن سعد کو بول دیا کہ نہیں، خبر نہیں لے کر آئے، کیونکہ یہ معاملہ ہوا۔ پھر اس نے کیا کیا، پھر عمر بن سعد نے ایک اور قرہ بن قیس حنظلی ایسا کوئی نام ہے، اس کو بیچ دیا، تو وہ جا کے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ان لوگوں کے ریکویسٹ پہ آیا ہوں، کوفہ کے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے خطوط بھیجا کہ آپ آئیں، یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ لیڈ کریں گے، تو میں آیا ہوں، آپ لوگوں کو اگر پسند نہیں ہے تو میں چلا جاؤں گا، تو میں تو یہاں آیا ہوں اور آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں تو لڑنے وڑنے نہیں آؤں۔ تو اس نے جب پیغام لے کر آیا عمر بن سعد کے پاس، عمر بن سعد نے وہ پیغام لے کے
اس کے پاس بھیجا کیا نام ہے عبیداللہ بن زیاد کے، جو کہ بڑا ظالم آدمی تھا. تو عبیداللہ بن زیاد نے جواب میں کہا کہ مجھے آپ کا خط موصول ہوا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ جب تک حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرے گا، ہم اس کو نہ بھاگنے دیں گے اور ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم اس کو مان لیں گے جو بھی ہوگا، لیکن ہم اس کو، اگر وہ یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرے گا تو ہم اس کو نہ جانے دیں گے، نہ بھاگنے دیں گے، ہم اس کو مار دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ جو بھی ہے کمپینین ہے، جو بھی ہے، وہ ہم کو مار دیں گے. تو اسے پھر تیسرا محرم یا چوتھا محرم پھر وہ فوج انہوں نے بھیجتا رہا، کافی سارے فوج، 13,000 14,000، پھر وہ کافی سارے فوجی آ گئے، اور ان کے پاس ٹوٹل 72 یا 100 یا 200 بندے تھے. اور بعد میں کیا ہوا، پھر اگلا دن، وہ انشاءاللہ کل میں بتا دوں گا کہ کل چوتھے محرم پہ کیا ہوا، پھر 5ویں محرم میں، پھر چھٹا محرم، پھر 7واں محرم، اور پھر 10ویں محرم کو تو ظاہری بات ہے وہ پھر قصہ تمام ہوتا ہے. تو میں آپ کو انشاءاللہ کل کا جو واقعہ وہ میں بتا دوں گا، لیکن آج کا جو تھا وہ آج یہاں تک تھا کہ پھر عمر بن سعد جو ہے اس نے وہاں پہ بھیج دیا عبیداللہ بن زیاد کے پاس. نے کہا نہیں، اب کچھ نہیں ہوتا، یا تو یہ بیعت کریں گے اور یا ہم اس کو نہ بھاگنے دیں گے اور نہ ان کو جانے دیں گے، ہم ان کو مار دیں گے یہیں پہ. تو یہی سے پھر انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے، اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ انہوں نے اب اعلان جنگ کیا، تو ہمیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی نواسی رسول ہیں. تو پھر کل کیا ہوا وہ میں کل انشاءاللہ بتا دوں گا، پھر پرسوں جو بھی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں گا. میرے ساتھ جڑے رہیں. شکریہ.